بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 6 آیت کو ڈسکس کریں گے، اس کے روٹ ورڈز کو دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کہاں سے مل کر بنے ہیں۔ اس آیت کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ اردو میں استعمال نہ ہوتا، یعنی جس شخص کو اردو کا کچھ پتہ ہے وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ، صراط الذین انعمت علیہم یہ سورہ فاتحہ میں آیا تھا، وہ لوگ یعنی لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ الذی وہ جو، یعنی کسی ایک کی طرف اشارہ کرنا ہو تو الذی، الذین وہ لوگ یعنی وہ جنہوں نے، کافرو یہ دیکھیے گا یہ اردو میں لفظ ہم کفر کا استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے جو کفر، کافر، اس کا مادہ کیا ہے؟ کاف فا را، اس سے کیا کیا لفظ بنتے ہیں؟ کافر اردو میں جو استعمال کرتے ہیں، کفر اور کفارہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور کفر کا مقصد، بیسک جو اس کا مطلب ہے وہ ہے چھپا دینا کسی چیز کو، اور یہ قرآن کے اندر 525 ٹائمز استعمال ہوا یہ، ٹھیک ہے جی، 525 ٹائمز یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سواء اس کا مادہ ہے سین، واو، یا، اور اردو میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ مساوی، برابر، مساوات، ہے نا، یہ یعنی برابر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سواء برابر ہے ان پر، اور یہ قرآن کے اندر 83 ٹائم یہ لفظ استعمال ہوا، یعنی جو شخص یہ لفظ سیکھ لے گا تو قرآن کے 83 الفاظ کو سمجھنے کی اس میں سقط پیدا ہو جائے گی۔ علیہم یہ دو لفظ ہیں، علی اوپر، ہم ان پر، وہ یعنی اشارے کی طرف ہے وہ سب، تو علی اور ہم، اس کا واحد کیا ہے؟ ہا، دونوں کے لیے کیا ہوگا؟ ہم وہ، اور ہما، سوری، ہا ہما ہم، ہا ہما اور ہم، ایک کے لیے، دو لوگوں کے لیے یعنی آپ اشارہ کریں گے، اور باقی سب کے لیے ہا ہما ہم، علیہم۔ اب یہ لفظ جو ہے ہم، یہ یہاں پر بھی وہی لفظ آ رہا ہے، یہاں پر بھی وہی لفظ آ رہا ہے، وہ سب، یعنی اشارہ کیا جا رہا ہے وہ سب، تو برابر ہے ان الذین کفروا وہ لوگ، ان بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو برابر ہے علیہم ان پر، آ کیا، اب یہ دیکھیے گا، آ کیا، نظرہ، یہ ایک نیا لفظ آیا، اس کا مادہ ہے نون ضا را، نظر، ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا، اور یہ تا آپ کے لیے استعمال ہوا، تو کہہ دیں، آپ کہہ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو تم، تو اس میں کتنے لفظ ہیں؟ ہم، وہ، تا، آپ، جیسے ہم بھی تو کہتے ہیں نا تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نظرہ، تو خواہ ڈرائیں آپ انہیں، یعنی انہوں کے لیے ہم، تا آپ، نظرہ ڈرائیں تو نظرہ کا بیسک مطلب ڈرانا، اردو میں یہ نظر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، میں نے نظر مانی ہے، نذیر لفظ استعمال ہوتا ہے، لوگوں کے نام ہوتے ہیں نذیر، منذر نام ہوتے ہیں لوگوں کے، تو بے شک آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہیں، لم ہرگز نہیں، تم، دوبارہ دیکھیے گا تے آ گئی آپ کے لیے، اشارے کے لیے آپ، نظرہ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون، تو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آ کیا، یا انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم
نہیں تنذرہم ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. تو نظرہ کا جو لفظ ہے قرآن کے اندر 130 ٹائمز استعمال ہوا. تو آج کے جو نئے الفاظ ہیں وہ ہے کفر، برابر، سواء اور نظرہ. تو اس طرح سے ان 3 نئے الفاظ کو سیکھنے سے ہم 738 نیو الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں. ان کے اوپر ہم ان کو جان سکتے ہیں، قرآن کے اندر ان الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں. اب ذرا ان 3 الفاظ کا جو انالیسس ہے اس کو ذرا کرتے ہیں. دیکھیں کافر قرآن میں 525 ٹائمز استعمال ہوا. اس کے اردو میں کیا الفاظ ہے؟ کفران نعمت، یعنی نعمت ملی ہے اس کو چھپا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کفران نعمت، یعنی نعمت موجود ہے لیکن اس کو چھپا رہا ہے. گناہوں کا کفارہ ادا کرنا، یعنی گناہ ہے کوئی ایسا کام جس سے گناہ چھپ جائیں، اس کو کہتے ہیں گناہوں کا کفارہ. یعنی اصل مقصد کافر کا کیا ہے؟ چھپا دینا اس چیز کو. اب اسی طرح کسان کو بھی کافر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اسی طرح اس بادل کو جو سورج کو چھپا دے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی کو وہ چھپا دیتا ہے. اسی طرح کافور ایک خوشبو کو بھی کہتے ہیں، اور ایک بیگ وہ تھیلا جس کے اندر کہ آپ سبزی یا پھل وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس میں چھپ جاتے ہیں، اس لیے اس کو بھی کافور کہا جاتا ہے. رات جو روشنی کو چھپا دے اس کے لیے لفظ بھی کافر کا استعمال ہوتا ہے. لیکن عام معنوں میں ہم اردو میں کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول نہیں مانتا، یعنی وہ بھی چھپا دیتا ہے. یعنی اس کے باوجود اس کو پتہ ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس نے یہ کائنات نہیں بنائی، لیکن اس کی عقل کو اس نے ڈھانپ دیا. یعنی اس کی عقل جو ہے اس پر پردہ پڑ گیا، کہتے ہیں اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہوا ہے. تو یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو کافر کا مطلب ہے چھپا دینا. تو اور یہ دیکھیں کتنے اور معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس طرح برابر ہے، سواء، مساوی، مساوات. ٹھیک ہے، یعنی کرے یا نہ کریں، یا مساوات قائم کرنا، برابر کر دینا، ہموار کر دینا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ سواء جو ابھی ہم نے پڑھا یہ استعمال ہوتا ہے، اور ہم اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح نذیر، ڈرانے والا، یعنی ایسی خبر جس میں آئندہ کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دی جا رہی ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ بھی آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں آئندہ اس کا آپ نے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نذیر، اس طرح نظر ہوتا ہے، نظر ماننا. نظر کیا ہوتی ہے؟ کہ یعنی آپ کو کوئی ڈر ہے کہ یار میرا یہ کام ہو جائے، جب وہ مشکل سے آپ نکل گئے تو آپ نے نذرانہ پیش کیا، کہتے ہیں یہ نذرانہ ہے میری طرف سے. تو وہ ظاہری بات ہے، نذرانہ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ کہ آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے یہ چیز بنائی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے. لوگ اس طرح کی اور ساری منتیں مانگتے ہیں، مانتے بھی ہیں. اس طرح جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو بعض اوقات نظر کے طور پر بھی یہ کام کیا جاتا ہے. تو نذیر اور نظر دونوں کی بیس دیکھی جائے تو وہ ایک سیم بنتی ہے، یعنی کوئی ڈر یا خوف، اس سے ڈرانا، اس کی تنبیہ کرنا. دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ آیت کی بشرط زندگی آپ سے 7ویں آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.